پاکستان کی سرحد کے قریب واقع وادی پنجشیر پر قبضہ کرنا ہر حملہ آور کا خواب ہی رہا ہے، لیکن اس کی تعبیر نہیں ہو پائی۔ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے دوران بھی انہیں 10 برس تک اس علاقے میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی قیادت احمد مسعود کے والد احمد شاہ مسعود نے کی تھی۔ اب افغان طالبان نے وادی پنجشیر پر قبضے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغان طالبان صدیوں سے ناقابل تسخیر رہنے والی پنجشیر وادی کو تسخیر کر پاتے ہیں یا نہیں۔ طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد جہاں حکومت سازی کے لیے طالبان اور مختلف افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، وہیں شمالی افغانستان سے اب بھی طالبان مخالف مزاحمت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ طالبان کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھے جانے والے شمالی اتحاد کا گڑھ صوبہ پنجشیر اب بھی طالبان کے کنٹرول میں نہیں، جہاں بڑی تعداد میں مسلح جنگجو فوجی مشقیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ان کے سینکڑوں جنگجو پنجشیر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور 3 اطراف سے اس کا محاصرہ بھی کر لیا ہے۔ کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کے علاوہ افغانستان کے نگراں صدر ہونے کے دعوے دار امراللہ صالح بھی وادی پنجشیر میں روپوش ہے۔ ایک تازہ ٹویٹ میں صالح نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے پنجشیر پر حملے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ امراللہ صالح کے دعوے کے مطابق درہ سالان کو مزاحمتی فورسز نے بند کر دیا ہے۔ یہاں خطرناک کھائیاں ہیں جن سے طالبان کو دور رہنا چاہیے۔ شمالی افغانستان میں طالبان کے مخالف جنگجو گروپ قومی مزاحمتی محاذ نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف لڑائی اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ محاذ کا دعویٰ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور اسپیشل فورسز کے کئی اہلکار بھی ان کے شانہ بشانہ طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک حالیہ انٹرویو میں گروپ ترجمان علی میثم نظری نے بتایا کہ قومی مزاحمتی محاذ نے وادی پنجشیر میں 9000 جنگجوؤں کو طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے منظم کر لیا ہے، تاہم انہوں نے مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اس گروپ کے سربراہ شمالی اتحاد کے سابق کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود ہیں۔ یاد رہے کہ احمد شاہ مسعود کو امریکہ میں 9/11 پر حملے سے 2 روز قبل 9 ستمبر کو القاعدہ نے ایک بم حملے میں مار دیا تھا۔ علی میثم نظری کا کہنا تھا کہ ان کا گروپ خونریزی نہیں چاہتا، تاہم وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انصاف، برابری، انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں پر مشتمل نظام قائم ہو۔ شمالی افغانستان میں کابل سے 3 گھنٹے کی مسافت پر صوبہ پنجشیر کی آبادی 1,73,000 نفوس پر مشتمل ہے، جن میں اکثریت تاجک النسل باشندوں کی ہے۔ صوبہ پنجشیر کے 7 اضلاع ہیں، جبکہ اس کا صوبائی دارالحکومت بازارک ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑیوں اور ندیوں کی سرزمین وادی پنجشیر سے کئی افغان سیاستدان اور جنگجو سیاسی محاذ میں سرگرم رہے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کے خاندان کے علاوہ افغانستان کی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ امراللہ صالح، افغانستان کے سابق نائب صدر یونس قانونی، سابق جنگجو سردار جنرل قاسم فہیم اور افغانستان کے سابق وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی کا تعلق بھی پنجشیر سے ہے۔ 90 کی دہائی میں بھی جب افغان طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت بھی وہ وادی پنجشیر کا کنٹرول حاصل نہیں کر پائے تھے۔ احمد شاہ مسعود کی قیادت میں شمالی اتحاد نے پنجشیر میں طالبان کو اپنے قدم جمانے نہیں دیے تھے۔ افغان امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کہتے ہیں کہ کوہ ہندوکش کی بلند و بالا پہاڑیوں میں گری وادی پنجشیر اپنے محلے وقوع کی وجہ سے طالبان کی پہنچ سے دور رہی ہے۔ ان کے بقول یہ قدرتی طور پر ایک محفوظ علاقہ ہے جس کا ایک ہی راستہ کابل کی طرف نکلتا ہے، جبکہ 3 اطراف سے یہ ایک طرح سے بند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی بھی حملہ آور کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا کہنا تھا کہ احمد شاہ مسعود ایک پرعزم جنگجو تھا جس کے ساتھ کئی وفادار ساتھی طالبان کے ساتھ لڑتے رہے۔ البتہ ان کے بقول اب صورتحال مختلف ہے، کیونکہ احمد مسعود کے ساتھ جو جنگجو ہیں وہ اتنے پرعزم نہیں ہیں، لہٰذا طالبان نے پنجشیر کی جانب پیش قدمی کی تو وہ اس علاقے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی میں طالبان کے خلاف مزاحمت کے لیے احمد شاہ مسعود اور شمالی اتحاد کو ایران کا تعاون بھی حاصل رہا، تاہم اب ایران بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، جس کے بعد احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود کے پاس بہت کم آپشنز باقی بچے ہیں۔ تاہم پنجشیر کے ناقابل تسخیر ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وادی سنگلاخ ڈھلانوں پر مشتمل ہے، جس کے کٹیلے زاویے وادی کے دامن میں بہتے تند و تیز پنجشیر دریا میں جا گرتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے پہلو کاٹ کر سخت جان پنجشیریوں نے اپنے کھیتوں اور گھروں کے لیے جگہ نکالی ہے۔ کاشتکاری کے علاوہ لوگوں کا گزارا غلہ بانی سے بھی ہے۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے میں واقع 150 کلومیٹر لمبی یہ وادی افغانستان کے شمالی اور جنوبی حصے کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ ایک زمانے میں افغانستان کے جنوبی صوبوں سے شمالی علاقوں اور وسطی ایشیا تک جانے کا یہ واحد راستہ تھا۔ پھر 1960 کی دہائی میں سوویت حکومت کے تعاون سے سالنگ سرنگ تعمیر کی گئی۔
لیکن یہ سڑک وادی پنجشیر کے پہلو سے گزرتی ہے، اس لیے اسے وادی کے دروں سے نشانہ بنا کر آسانی سے مسدود کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال سن 1997 میں دیکھنے میں آئی جب احمد شاہ مسعود نے سالنگ سرنگ کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا تاکہ طالبان اسے استعمال نہ کر سکیں۔ یہی نہیں، پنجشیر کی جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے بگرام کا ہوائی اڈہ صرف 30 کلومیٹر اور دارالحکومت کابل 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، چنانچہ اسے مرکز بنا کر افغانستان کا بڑا حصہ مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ پنجشیر کو افغانستان کا واحد صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے جس پر طالبان کبھی قبضہ نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، چنانچہ اب سن 2021 میں طالبان کی واپسی کے بعد وادی پنجشیر ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور طالبان مخالف قوتیں وہاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغان طالبان صدیوں سے ناقابل تسخیر رہنے والی پنجشیر وادی کو تسخیر کر پاتے ہیں یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔